الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ذلك هو خير مما يجمعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بزرگوں اور عزیزوں، وقت کافی گزر گیا ہے اور آج تک راتیں ہیں۔ ایک عمل اجتماعی ہے، ایک عمل انفرادی ہے۔ اس وقت جو ہمارا عمل ہے یہ اجتماعی ہے، اور آج تک راتیں ہیں۔ تمام بزرگوں سے، جوانوں سے گزارش ہے کہ انفرادی عمل نہ چھوڑ، ذہن میں بات ہے۔ انفرادی عمل بہت قیمتی ہے۔ آج تک راتیں اور آخری رات ہے، آگے سال پتہ نہیں ہم میں سے کوئی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، تو آج تک راتیں بھئی انفرادی عمل کرنا ہے، خواہ مسجد میں کرے خواہ گھر میں کرے۔ اب فراغت کے بعد یہیں تشریف رکھ کے یا گھر جا کر کے کھا پی کر کے آرام کر کے پھر مسجد میں آئے، یا مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، سو جائے اور سحری جلدی اٹھے، انفرادی عمل میں لگے۔ خلاصہ لو بھی لو، انفرادی عمل بہت ضروری ہے بھائی۔ آج تک کی راتیں دو رکعت نفل حاجت پڑھ لیں، سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں بڑی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھا گیا اور نبی کی شفاعت ہمیں ضرورت ہے۔ جن کو نبی کی شفاعت مل گئی جنت میں جائے گا، اور شفاعت ملے گی گناہگاروں کو ملے گی۔ نقطہ ذہن میں رکھیں، جو نیک ہیں وہ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ توجہ، تو میرے بزرگوں، نبی کی شفاعت چاہتے ہیں تو نبی کی سنت کے اتباع، نبی پر کثرت سے درود پڑھ، اور درود وہ جو نبی کی زبانی مبارک سے الفاظ نکلے۔ سب سے مختصر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود مکمل ہوگی، اور یہ وہ درود ہے جو نبی کی زبانی مبارک سے نکلا، صحابہ نے پڑھا۔ تو میرے بزرگ اور عزیزوں، کئی درود لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا، اس سے پرہیز کرو۔ کئی وظیفے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے، اس سے پرہیز کرو۔ توجہ، ہماری کامیابی نبی کی اتباع میں ہے، صحابہ کے اتباع میں، احادیث سے بھی ثابت، قرآن سے بھی ثابت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیراکم اختلافا کثیرا، میرے جانے کے بعد بڑے اختلاف ہوگا۔ فرمایا پھر اصول ضابطہ تو بتا دیے، فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے اتباع کرے گا میرا اصحاب کا اتباع کرے گا، یہ جماعت صحیح ہو، جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اور قرآن سے بھی ثبوت ہے، فالسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان۔ رب کو صحابہ بڑے پیارے ہیں۔ صحابہ کے 2 گروہ ہیں،
ایک مکے والے جن کو مہاجر کہتے ہیں، ایک مدینے والے جن کو انصار کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مہاجر اور انصار جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، قیامت تک آنے والے جو ان کی اتباع کریں گے میں ان سب سے راضی ہوں۔ قرآن کی آیت ہے 11واں پارہ، میں ان سب سے راضی ہوں۔ تو ہمیں نبی کی اتباع اور صحابہ کا اتباع کرنا ہے۔ بھائی توجہ، جو ان ہستیوں نے کیا وہی دین ہے۔ بعد میں کئی لوگوں نے شوشے چھوڑے ہیں، لمبے لمبے وظیفے لکھی ہوئی کتابوں میں، بازار میں کتابیں ملتی ہیں، لمبے لمبے وظیفے۔ کئی لوگوں نے جھوٹ منگڑت احادیث بنا رکھے ہیں۔ ان ہستیوں پر بدترین گناہ ہے انبیاء پر جھوٹ باندھنا، بزرگان دین پر جھوٹ باندھنا، اور پھر اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ توجہ، کسی مسلمان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا گناہ ہے، اور پھر علماء نے اور زیادہ گناہ ہے، صحابہ اس سے زیادہ گناہ ہے، نبی پر اس سے زیادہ گناہ ہے، اور اللہ پر سب سے زیادہ گناہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو مختصر چند باتیں کرتے ہیں، بھائی دعا کرتے ہیں۔ بات یہاں سے چلی، انفرادی عمل آج کرنا ہے۔ توجہ میری بزرگ اور عزیزوں، میرے دوستوں، دو دعائیں نہیں چھوڑنی ہے بھی۔ توجہ، ایک دعا یہ نہیں چھوڑنی ہے کہ یا اللہ آج اگر قدر کی رات ہے تو مجھے نصیب فرما، بار 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 رو رو۔ اور جن کو قدر کی رات مل گئی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ فرق۔ 83 سال تو ہماری عمر نہیں آج کل۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ ایک آدمی 1000 مہینے عبادت کرتا ہے، توجہ، اور ایک آدمی رمضان کی قدر کی رات میں کھڑے ہو کر آنسو بہا کر کے رو رو کر کے نفل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ یہ ایک آدمی کی جو قدر رات میں صحیح شریعت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے اصولوں کے مطابق انفرادی عمل صحیح دعا کرتا ہے، روتا عمل کرتا ہے۔ ایک آدمی 1000 مہینے، یہ ایک والا آدمی 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کو زیادہ اجر مل رہا ہے۔ قرآن کی نص ہے۔ توجہ، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے دور میں آخری آخر میں تاک راتوں میں سویا نہیں کرتے۔ احادیث کا ذخیرہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ توجہ میرے بزرگوں اور عزیزوں، ایک دعا یہ نہیں چھوڑنی ہے بھائی، بار بار اگر آپ تکے ہوئے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، بے شک گھر جائے، کچھ کا پی رہے تو کر لے، پوری طبیعت بنا لے، تازہ وضو کر کے۔ اور وضو جب بھی ہم مسجد میں آئیں وضو گھر سے کرنا۔ مقامی حضرات مسجد میں وضو کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ توجہ، اہل علم تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، احادیث کا ذخیرہ اٹھاؤ۔ آج بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے نبی کی صحیح فرمان کو بھول دیا۔ مقامی حضرات مسجد میں وضو نہیں کرنا ہے بھائی۔ توجہ، یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، توجہ، گھر سے جو وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اس نے احرام باندھ کر کے جیسے حج کے لیے جا رہا، اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اور آج کل تو پڑھانا زمانہ نہیں ہے بھائی، وہ جو دور ہم جاتے تھے وضو کرنے کے لیے، کنووں میں جاتے تھے، ہمارے پہاڑی علاقوں میں ندیوں میں جاتے تھے، چشموں میں جاتے تھے۔ آج تو گھر گھر میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، گھر گھر میں پانی ہے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مکان بناتے ہیں، مکان کے اندر غسل خانہ بناتے ہیں، غسل خانے کو سجاتے ہیں، لیٹرین کو سجاتے ہیں، اس کے اندر ٹوٹیوں قیمتی ٹوٹیاں لگاتے ہیں، اس لیٹرین کو سجاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیٹرین میں تو شیاطین بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بزرگوں، ان شیاطین کے لیے ہم گھر صفا کرتے ہیں۔ توجہ توجہ، بات لمبی ہو جائے گی، توجہ۔ لیکن اگر مسلمان کے گھر میں نہیں ہے
تو وضو خانہ نہیں ہے. وضو خانہ وضو کے لیے ٹوٹی نہیں ہوتی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے وضو کروں. مہمان آئے گا وضو کرے گا, میرے بیوی بچے وضو کریں گے. وضو کے لیے ٹوٹی لگی ہوئی جیسا کہ مجوں میں, اسی طرح ہر مسلمان کے گھر میں ٹوٹی ہونی چاہیے. کہو کوشش کریں گے, بولو. جن کے گھروں میں نہیں کہو لگائیں گے ٹوٹی. بولو بھائی بولو. پروگرام کا مقصد یہ ہے ہم سارا سونے 10 گھنٹے تقریریں کریں اور جب گھر میں جائیں جیسے ویسے کی ویسے. یہ بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بولنے کا کوئی فائدہ. 10-15 منٹ کا بیان ہو اور انسان کے اندر نبی کی کوئی سنت عمل آ جائے, یہ 10 منٹ کا بیان فائدہ مند ہے. 10 گھنٹے کا بیان جیسے ہیں ویسے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو توجہ, مقامی حضرات ہمیشہ گھر سے وضو کر کے تشریف لائے کریں. ہاں مجبوری آ گئی, یہاں سے کر لے, کوئی منع نہیں ہے. احادیث میں ہے گھر سے وضو کرنا, اور آج کل تو ہمارے گھروں میں بڑی سہولت ہے بھائی, اور سہولت ہونی چاہیے. توجہ, وضو کر کے آئے 2 رکعت نفل حاجت پڑھ لے, اور نفل پڑھے آرام سکون سے. دوسری بات جو سب سے بڑی کمزوری ہمارے معاشرے میں ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا قیام نہیں ہوتا ہے. قیام فرض ہے, وقوموا للہ قانتین. پھر رکوع میں جا کر کے آرام سکون سے رکوع کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد قومہ ہے. یہ قومہ واجب ہے بھائی. تمام علی علم حضرات تشریف فرما ہے. کتنے ساتھی جو جماعت کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں کہ نماز میں اتنا واجب ہے, یہ فرض ہے. فرض رہ جائے نماز ہوتی نہیں ہے, واجب رہ جائے سیدھا ثابت کرنا پڑتا ہے. سیدھا وہ بھی جب بھول کے قصدن واجب چھوڑے گا تو 10 دفعہ بھی سیدھا ثابت کرے نماز نہیں ہوتی ہے. تمام فقہا نے لکھا. توجہ, ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی صل فلم تصل, جا واپس ہو جا, تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجی جا, تیری نماز نہیں ہوئی. وہ تیسری دفعہ پھر آتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے صحیح وضو کر کے, وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھ, قیام صحیح ہو, پھر رکوع تیرا آرام سکون سے ہو, پھر قومت تیرا صحیح آرام سکون سے ہو, پھر تیرا سیدھے بھی آرام سکون سے ہو, پھر تیرا جلسے بھی 2 سیدھوں کے درمیان میں بیٹھنا آرام سکون سے ہو, دوسرا سیدھا بھی آرام سکون سے ہو. اس کے بعد نماز کے فراغت کے بعد اللہ کی تعریف کر. ہر بچے کو آتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کی تعریف مکمل ہو گئی. توجہ, علماء بیٹھی ہوئے ہیں. پھر میرے اوپر درود پڑھ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. درود مکمل ہو گیا, علماء تشریف فرما ہے. اس کے بعد جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تجھے دے گا. ہماری نماز آج ہم دعا مانگتے, دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ ہماری نمازیں صحیح نہیں, رکوع سے صحیح کھڑے نہیں ہوتے, جلدی سیدھے میں گئے, سیدھے میں ماتھا نہیں رکھا, کھڑے ہو اٹھ گئے, اب صحیح بیٹھے بھی نہیں, جلسہ صحیح نہیں کیا, فوراً دوسری سیدھے میں گئے اور ماتھا رکھا نہیں, اللہ ہو گئے, نیچے اوپر ہو کر کے جو چلانگے مار کر مسجد سے بات. ایسی نماز حدیث میں آتا ہے منہ پر ماری جاتی. ایسی نماز, بولو بھائی بولو بھائی, اور ایسے نماز بد دعا دیتی ہے. اللہ تجھے ہلاک کر دے جیسے تو نے مجھے ہلاک. اٹھاؤ فضائل اعمال میں کتاب فضائل نماز, یہ ساری حدیثیں آپ کو ملی. ہماری نمازیں بھی بڑی کمزور ہیں. نمازوں کو درست کرنا, 5 منٹ زیادہ لگیں گے, اجر بڑا ملے. توجہ, شریعت کے وہ احکامات جو انسان کے افعال اور اقوال سے تعلق رکھتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. فرض, واجب, سنت, مستحب. مستحب مرضی کی باتیں کرے یا نہ کرے, جس کو نفل بھی کہتے ہیں, جس کو سنت زوائد بھی کہتے ہیں. نام تو مختلف ہے, حکم ایک ہے, کرنا ہے ثواب, نہ کرنا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. سنت مؤکدہ بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا ہے, عذر سے رہ گئے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن واجب اور فرض کسی صورت میں نہ رہے.
یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، ہر بچے کو آنا چاہیے، ہماری عورتوں کو آنی چاہیے، ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو آنا چاہیے۔ آج ہم دین سے اتنے دور ہو گئے، ہمیں نفل اور فرضوں کا کوئی پتہ نہیں، ایک طرح پڑھتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ نفلوں میں وسعت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور فرضوں میں وسعت نہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے دن فرضوں کا پوچھا جائے، خواہ فرض نماز ہے، خواہ حج ہے، خواہ روزہ رمضان کا، خواہ زکوٰۃ ہے۔ رمضان کا روزہ اور اس کے علاوہ روزے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر اور شریک کے چھوڑ دیں، اور رمضان کے علاوہ یا پورا سال بھی روزہ رکھے تو رمضان کے ثواب کے برابر نہیں۔ علماء تشریف فرمائے، اٹھاؤ فضائل رمضان، اٹھاؤ، توجہ توجہ میرے بزرگوں عزیزو، رمضان کا روزہ رکھنیا بغیر کسی عذر شریک توڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے میں کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے، وہ بھی لگاتار، درمیان میں ناغن نہیں ہو۔ یہی رمضان کا روزہ رمضان کے علاوہ قضا ہو گیا، رکھ لیا اور توڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ۔ رمضان کا حکم اور ہے، 11 مہینے کا حکم اور ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے اس طرح کرنا ہے، اپنی مرضی دین میں نہیں۔ توجہ، آج سب سے بڑی خرابی جو معاشرہ میں ہے، ہم دین کو نہ سمجھا اور سمجھنے کے بعد اپنے معاشرے میں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ۔ اے میرے پیغمبر، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، ملک کا خلیفہ بھی ہے۔ اسلام میں خلافت ہے یا سلطان؟ یہ 2 نام آپ کو نظر آئیں گے، یہ وزیر ہیں، یہ گورنر ہیں، یہ فلاں ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے۔ یہ غیروں کی اصول ہے، یہ غیروں کی ضابطہ ہے، یہ اسلامی ضابطہ نہیں، یہ شرعی ضابطہ نہیں۔ شریعت میں آپ کو خلیفہ ملے گا یا سلطان ملے گا، قرآن اٹھاؤ، قرآن میں یہ چیزیں موجود ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ملک کا خلیفہ بھی ہے، پیغمبر رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے داؤد، فیصلہ کرنا ہے تورات کے اوپر، انجیل کے اور زبور کے اوپر کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا، اور میرا پیغمبر لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى۔ میرے نبی، آپ کے پاس قرآن موجود ہے، قرآن سے ہٹ کر آپ نے کسی کی اتباع نہیں کرنا ہے، قرآن کی موجودگی میں کسی غیر کی اتباع۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، حدیث میں نبی کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن معمولی کلام نہیں۔ تو رمضان بھی انفرادی عمل نہیں چھوڑنا ہے، اور 2 دعائیں نہیں چھوڑنی ہے۔ ایک دعا، اللہ اگر آج قدر کی رات ہے مجھے نصیب فرما، بار 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 بار، اور دعا ایسی ہو آنسو نکل جائے، آنسو نکل جائے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو تنہا بیٹھ کر اور روتا ہے، میری ڈر سے روتا ہے، آنسو گرتا ہے، اس پر جہنم حرام۔ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گے، اللہ کا سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں ایک ہی ہے، مشکات کی حدیث اٹھا لو، اب اور حدیثوں کی کتابوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا ڈر سے تنہا بیٹھ کر روتا ہے وہ میرا سایہ کے نیچے ہوگا اور جنتی ہوگا۔ توجہ میرے بزرگوں۔ اور دوسری دعا، یا اللہ سال پر میری کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ بہتری کی صورتیں بنا، اچائی کی صورتیں بنا، افضلیت کی صورتیں بنا، راحت کی صورتیں بنا۔ یہ آنے والا سال
اس رات پر فیصلے ہوتے ہیں. 25واں پارہ سورۃ دخان اور سورۃ قدر 30واں پارہ پورے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. تنزل الملائکہ والروح فرشتے اترتے ہیں, جبریل امین اترتے ہیں, پورے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. آئندہ سال 11 مہینے کے دار و مدار اس رات پر ہے. سب سے گزارش ہے بھائی انفرادی عمل نہیں چھوڑنا. کیوں؟ اب میں دعا کروں گا یا اللہ ہمیں صحت دے, تو کسی کے گھر میں بیمار ہوگا, کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوگی, کوئی بے روزگار ہوگا, کوئی مقروض ہوگا. ہم اپنی اپنی انفرادی دعا مانگے اور روئے. مجلس میں رونا سنت کا خلاف ہے. کیوں؟ ریاکاری آتی ہے. ریاکاری اور شرک ہو, یہ شرک ہے. رونا جب بھی ہو تنہائی رونا ہے, مجمع میں نہیں رونا ہے. رونے کی عادت بنانا ہے, رونا نہیں ہے, تنہا رونا ہے. یہ 2 دعائیں ضرور کرنی ہے. اور آج رات خوب عبادت کرنا ہے. اب عورتوں کو بھی بتاؤ, اب تمام بزرگوں سے تو قرآن مجید کا تکمیل ہو گئی, بڑی خوشی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, صرف 10 منٹ کے اندر بیان ختم کرتے اور دعا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے, پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا, فرمایا آمین, دوسری پر آمین, تیسری پر آمین. فراغت کے بعد صحابہ قریب آئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, جب بھی آپ تشریف لاتے واضح و نصیحت فرماتے, آج آپ کی زبان مبارک سے آمین 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 3 کلمے نکلے, اس کا راز کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے منبر کے قریب آیا, سامنے جبریل نظر آئے اور جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. اس کی مغفرت, یہ رمضان اللہ سے بخشوانے کا مہینہ ہے بھائی, بڑا قیمتی مہینہ ہے. رمضان کے علاوہ ایک نماز پڑھیں گے 10 نمازوں کا ثواب. رمضان میں ایک نماز 70 نمازوں کا ثواب. رمضان کے علاوہ اور مٹھائی والیا, وہ اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو تندرستی دے. آپ مٹھائی کو رکھیں, صرف 10 منٹ 9 منٹ ہو گئے, 10 منٹ زیادہ سے زیادہ بیان, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. دعا کے بعد کسی نے اٹھنا نہیں, سب نے بیٹھا رہنا ہے جب تک ہمارے مٹھائی والے بزرگ مٹھائی تقسیم نہ کریں. اٹھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے بھی کہ نہیں؟ صرف 10 منٹ گھڑی کو دیکھ رہا ہوں, 10 منٹ سے ہو سکتا ہے پہلے ہی ختم کر دوں. دعا کریں گے, اللہ کے سامنے روئیں گے, پھر سارے جم کر کے بیٹھنا ہے جب تک مٹھائی والے ہمارے ساتھی مٹھائی کو تقسیم نہ کر لے. بیان کے وقت مٹھائی تقسیم کرنا سنت کا خلاف ہے. یہ مسجد کے اندر بھی توجہ میرے بزرگ عزیزوں, میرے دوستوں, یہ بہت مبارک مہینہ ہے. مہینہ گزر گیا, 2-3 دن باقی ہے, اس کو ہم نے قیمتی بنانا, دن کو بھی رات کو قیمتی بنانا ہے. آنسو بہانا ہے اپنے کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے دادا دادی کے لیے, اپنے نانا نانی کے لیے. جو ہمارے والدین فوت ہوئے وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں, وہ ہماری دعاؤں کے, ان کے لیے دعا مانگنا ہے. مردوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ان کی بخشش کی دعا مانگنا ہے, اور اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے. اور نماز ایک زبردست عمل ہے, نماز میں ایک دعا ہے, وہ آپ کو بتا. توجہ, سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین التحیات اللہم صلی اللہم بارک. اس کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی, کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اس کا ترجمہ آج آپ کو بتاتا ہوں, علماء کی نگرانی میں, علماء کی موجودگی میں. یہ زبردست دعا ہے, زبردست دعا ہے. توجہ, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یا اللہ مجھے پکا نمازی بنا, ومن ذریتی, اور میرے سارے اولاد کو پکا نمازی بنا. اللہ نے اپنے نبیوں کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نمازوں پر لگا لو. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, رزق کی ڈپٹی میری ہے, تم میرے بندے بن جاؤ, میں دنیا کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا, ہم سارے نمازی بنے.
دنیا کی تمام مسائل اللہ خزانے غیب سے حل کرے گا. توجہ. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نواز، اللہ میری دعا قبول فرما. رب آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی. توجہ. ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر. ولوالدی، اللہ میری ماں باپ کی مغفرت کر. وللمؤمنین، توجہ، جتنے مومن مسلمان مرد عورتیں، جتنے مومن مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، زندے ہیں یا مردے ہیں، اللہ سب کی مغفرت. کیسی دعا ہے بھائی، کیسی دعا، کیسی دعا. علماء تشریف فرمائیں، علماء سے تحقیق کر لو. ایسے ترجمہ اپنے نہیں سنا ہوگا. توجہ. ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر. وللمؤمنین، جتنے مومن مسلمان مرد عورتیں زندے ہیں یا مردے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما. بہت سی دعائیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں نبی کی زندگی کا، بات لمبی ہو جائے گی. علماء تشریف فرما ہے، لیکن نماز میں ایک دفعہ اور جب ہم سلام پھر دیں اس کو بار بار پڑھے، بار بار پڑھے، ایسے پڑھے کہ مانگنے میں ہم تک جائیں اور آنکھوں دل سے آواز اٹھے اور آنکھوں سے آنسو گر جائے. یہ دعا قبولیت ہے. دعا اس کو کہتے ہیں. یہ قرآن میں اپنی طرف سے ادعوا ربکم تضرعا، دعا میں تضرع ہے. یہ نہیں جو ہاتھ اٹھ رہا ہے ایسی باتیں. ایک افیسر ہوتا ہے، اس کا ملازم کرسی پر بیٹھا رہتا ہے، وہ آواز دیتا ہے، یہ کہتے ہیں جی سر، وہ پھر آواز دیتا ہے جی سر، وہ پھر آواز دیتا ہے جی سر. وہ بیمار ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی سر. سر سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا خوف ہے. اور جس اللہ نے پیدا کیا، جس نے دل دیے، جس نے گردے دیے، جس نے آنکھیں دیے، اس اللہ کا کوئی خوف نہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اس لیے آج ہم کمزور ہیں. 70 سال ہو گئے غیروں کے نظام پر ہمارا مسلط ہے. یا قرآن پر فیصلے، یا قرآن کی تعلیم نہیں، یا قرآن کے اصول نہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گی؟ میں بھی اسی میں شامل ہوں. توجہ توجہ. میرے بزرگ اور عزیزوں، میرے دوستوں، ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آنے کا اس کو کوئی آداب نہیں، مسجد سے نکلنے کی کوئی آداب نہیں. نبی نے آداب بتایا، مسجد میں داخل ہو دائیں پاؤں رکھو، بسم اللہ پڑھو. نبی نے فرمایا میرے اوپر درود پڑھو. نبی نے فرمایا میرے اوپر سلام پڑھو. نبی نے فرمایا اپنے اوپر بھی سلام پڑھو. نبی نے یہ دعائیں بتائیں. ہر بچے کو آتا ہے. ہم جٹ وضو کر کے دوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، ہمیں کوئی حضور ضابطے کی جاتے دوڑ کے نکلتے. یہ سب سنت کے خلاف ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے، آداب کا کوئی پتہ نہیں. یہ کوئی زندگی، یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے. توجہ میرے بزرگ اور عزیزوں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے. میں کیا بات کر رہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ دعا کے بارے میں. ہاں، دعا کے بارے میں. ادعوا ربکم تضرعا، سورۃ اعراف ہے، سورۃ اعراف ہے. تضرع عاجزی، انکساری، رونا. تضرع خوف، اللہ کا ڈر ہو، خوف اللہ کا ڈر ہو. طمع، یقین سے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. انبیاء کرام کیسے دعا مانگتے تھے؟ درمیان میں اور بھی بہت سی آئے تھے، میں چھوڑتا جا رہا ہوں. انبیاء کی دعا 17واں پارہ سورۃ انبیاء کی دعا. یدعوننا رغبا ورہبا وقالوا لنا خاشعین. رغبت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، روب کے ساتھ انبیاء مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اور ہماری دعا ہاتھ اٹھائی، کوئی کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے. کسی کے ہاتھ ایسے، ہمارا سیاسی لیڈر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی نے ہاتھ اٹھانے کے طریقے بتایا، کہاں تک اٹھایا، اصول بتایا، ضابطہ بتایا. یہ سب چیزیں شریعت میں ہے. ہم بھول گئے، ہم نے پرواہ نہیں کی. ہمیں پرواہ ہے تو 100 کروڑ اور 50 کا نوٹ کا پتہ ہے، لیکن افسوس
میرے مسلمان بھائیوں، ساری دنیا کا سرمایہ دار، ساری دنیا کا جاگیردار، ساری دنیا کے حکمران اکٹھے ہو جائیں، ایسا محل نہیں بنا سکتا جو اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے محل بنایا۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، احادیث کا ذخیرہ اٹھاؤ۔ آج کتنا بڑا مالدار، سرمایہ دار، وزیر اعظم، صدر، چیف، آئی جی، کتنا بڑا جج کیوں نہ ہو، سپریم کورٹ کا جج کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں جاؤ، سونے اور چاندی کا مکان نہیں ہو، اور وہاں ہر مسلمان جنتی کے سونے اور چاندی کا محل ہو۔ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے لیے دنیا میں قربانی دینی پڑے گی۔ توجہ، ہر محل کے اندر 4 نہریں ہوگی، 26واں پارہ، شراب کا نہر، یہ شراب والا نہیں، شرابی طہور، یہ تو فطرت والا ہے، یہ شراب نہیں ہوگا، شراب کا نہر ٹوٹی نہیں، بوتل نہیں، نہریں جاری ہوگی، اور وہ نہریں ایسے نہیں ہوگی جو کنڈرات کی صورت میں، نہ شفاف میدان زمین ہوگی، اس پر پانی کے نہر جاری ہوگی، وہ پانی نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، اللہ اپنا قدرت بتائے گا، اللہ اپنی قدرت بتائے گا۔ شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف ستھرے میٹھے پانی کی نہریں، جس محل کے اندر یہ نہریں ہوگی وہ محل بھی تو محل ہوگا۔ آج 10 مرلے کا مکان بناتا ہے اور میری مکان ہے، کنال کا کوٹھی بناتا ہے، وہ نخرے کرتا ہے، اور کوٹھی کیا میرے پیارو، آج میری آپ کی آنکھیں بن گئی تو کوٹھی رہ گئی، کار رہ گیا، موٹر رہ گیا، قیامت کے دن جنتی جنت میں جائے گا، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ جوانی۔ 5 نبیوں کی اوصاف والا ہوگا ہر جنتی، ہر جنتی 5 نبیوں کا، بولو بھائی، یہ کل آپ نے بتانا ہے، گھروں میں بتانا ہے، دفتروں میں بتانا ہے، بازاروں میں بتانا ہے، اور اپنا عمل بنانا ہے، اپنا ایمان بنانا ہے۔ توجہ، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، توجہ، 5 نبیوں کو اوصاف۔ میرے عمر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام 30-33 سال، تو آواز ہوگی داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، حدیث میں آتے پرندے رک جاتے، ایسی سریلی آواز ہوگی داؤد علیہ السلام۔ قد ہوگا آدم علیہ السلام، میری عمر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آواز ہوگی داؤد علیہ السلام، قد آدم علیہ السلام، حسن و جمال یوسف علیہ السلام، اخلاقی خمیدہ ہوں گے محمد رسول اللہ۔ ہر ایک حسین ہوگا، کالا کوئی نہیں ہوگا، یہ کالے کلوٹے دنیا میں جو مرتے ہیں یہ سارے چٹے خوبصورت ہوں گے، کوئی بڈھا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا بڑا قد والا نہیں ہوگا، یہ چھوٹے بچے چھوٹے نہیں ہوں گے، یہ سارے جوان ہوں گے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بڈھی آ رہی ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں، دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڈھی جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی، فرمایا ادھرو، واپس آ گئی۔ آپ فرمانے لگے بڈھی نہیں ہوگی، سارے جوان ہو گئے، بڈھی خوش ہو گئی، کوئی بڈھا نہیں ہوگا، سب جوان ہو گئے، سب صحت مند ہو گئے، اور جنت میں اتنا آرام اور سکون کی زندگی ہوگی، پیشاب پخانہ بھی نہیں آئے، پیشاب پخانہ بھی۔ یہ سارے حدیثیں مشکات کی ہے، بے شک کھول کر کے دیکھ لو۔ میرے بزرگوں عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پیشاب پخانہ بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا اتنا کھائیں گے، طریقہ فرمایا کہ کار آئے گا، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں عزیزوں، میرے دوستوں، انبیاء کا دیدار، نبی کا دیدار۔ عشاء کے وقت ایک صحابی رو رو کے آ رہا ہے، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ جنت کس کام کا ہوگا؟ آپ کو تو بڑا درجہ ہوگا، ہمارا چھوٹا سا درجہ ہوگا، جنت میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، وہ جنت کس کام کا ہے جب آپ کا دیدار نہ ہو۔ صحابہ کیسے نبی کے عاشق تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت دی، میرا ہر کلمہ پڑھنے والا قیامت کے دن ایسا دیکھے گا جیسے تم مجھے دنیا میں دیکھ رہے۔
کتنے مزے بھری نبی کو ملاقات، انبیاء کا ملاقات، اللہ کا دیدار۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ عمل کی تو باتیں لمبی ہے دین کی، میرے سب سے گزارش ہے انفرادی عمل نہیں چھوڑنا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، روزوں کو نہیں چھوڑنا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرنا ہے، بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کی مال کو ضائع نہیں کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے، میں معذرت خواہ ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارا بیٹھنا سنانا سننا فرمائے، حافظ صاحب کا قرآن سنانا، سب ساتھیوں کا سننا، اور ہمارا بیان اور ان چھوٹے بچوں کا بیانات اپنے اپنے انداز میں، یہ سب جو کچھ مجلس میں ہوا اللہ قبول فرمائے۔ اور جن بزرگوں نے ساتھیوں نے یہ مسجد کی بنیاد رکھی، ہمارا حاجی ارشاد صاحب، ان کا والد صاحب ہمارے بڑے مخلص دوست تھے۔ اللہ ناظر اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں حاجی عبدالرحمن کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، بڑی شفقت ہے۔ ان کا والد والدہ میں ان کے گھر میں جایا کرتا تھا، ان کی والدہ کے پاس بیٹھ کر کے ان کی والدہ مجھے دوپہر کا کھانا دیا کرتی تھی، اور ان کے والد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اللہ ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسل تھے، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے، اللہ جی ارشاد اور ان کے بچوں کو صحیح نمازی بنائے، مجاہد بنائے، اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے صحیح اسلام پر چلنے والے بنائے، اللہ ہمارے میں سے جن کے والدین 2 باپ، دادا نانی، نانا نانی جتنے مسلمان وفات پا گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، روئے زمین پر جتنے مسلمان زندے ہیں اللہ ان کی حال پر رحم فرمائے۔ کتنے لوگ جوان لڑکیوں ہوگی رشتوں کے پریشانی، جوان لڑکے ہوں گے رشتوں کے پریشانی، اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرمائے، جن کے رشتے ہو گئے شادیاں ہو گئی اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک دیندار ماں باپ کے فرماندار تابعدار بنائے، اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والے بنائے، بے دینی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف رکھے بھائی، کوئی اٹھے والا بھائی مٹھائی تقسیم کر، اللہ جزا خیر، اللہ جزا، کوئی ہلے نہیں بھائی، کوئی جانے کی کوشش نہ کرے، پیچھے سے شروع کرے۔ پیچھے سے شروع کرے، جو ساتھی مٹھائی دیتے جائے تو جاتے جائے۔ شروع سے